تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے سے واپسی کے بعد آج ہماری پہلی ریکارڈنگ ہے درس مثنوی کی۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس سے پہلے جب ہمارا سلسلہ درس رکا تھا تو ہم کون سے موضوع پر چل رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت طویل عرصے تک چلتا رہا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور پہلو ظاہر کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی تھی کہ اے موسیٰ، میں تجھے دوست رکھتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں ہی تیرا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہوں، لیکن میں ہی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، پروردگار ایسی کیا خوبی ہے مجھ میں، جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی سے اظہار محبت کرتا ہے تو چھوٹے آدمی کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میرے اندر ایسا کیا ہے جو مجھے چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو پروردگار آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے جیسے تو ہزاروں ہیں آپ کی تخلیق میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ موسیٰ، تو ایسا بندہ ہے جیسے کوئی شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ اپنے ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں اس سے پیار کرتی ہے تو بھی وہ ماں کے پاس ہی جاتا ہے، ماں اس کو کھلاتی ہے تو وہ ماں سے ہی اپنی حاجتیں پوری طلب کرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ بھوک لگتی ہے تو اپنے ماں کے پاس ہی جاتا ہے، کسی اور کو نہیں بولتا کھانا دینے کے لیے۔ پھر جب ماں غصہ کرتی ہے، اس کو مارتی ہے، تو بھی ماں کے پاس ہی جاتا ہے، ماں سے ہی لپٹتا ہے۔ یہ جو تیری عادت ہے موسیٰ، اسی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے اس موضوع کو اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک حکایت آپ نے ایک بادشاہ کی شروع کی تھی کہ عماد الملک بادشاہ ایک مرتبہ اپنے مصاحب پر، اس کے ایک ساتھ رہنے والے پر غصہ ہو گیا کسی بات پر، اور اس قدر زیادہ وہ غصے میں آ گیا کہ اس نے اپنے مصاحب کے قتل کا فیصلہ جاری کر دیا۔ لیکن چونکہ قتل کا فیصلہ بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کا جو اور قریبی تھا بادشاہ کا، عماد الملک کا، اس نے کو رحم آ گیا، اس نے فوری بادشاہ سے سفارش کی، کیونکہ وہ بادشاہ سے بہت زیادہ قریب تھا۔ جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، ان کی بعض سفارشوں کو بڑے لوگ رد نہیں کر پاتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بہت سخت فیصلہ کر چکا تھا اس کے قتل کا، لیکن چونکہ بہت ہی قریبی آدمی نے سفارش کی تھی تو بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ چونکہ محبت کرنے والا تھا اپنے بادشاہ سے، تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی تیسرا آدمی میری اس محبت میں مداخلت کرے۔ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، اگر وہ میرے ساتھ مہربانیاں کرتا رہا ہے تو کبھی غصہ بھی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، میری جان اسی کی ہے، اگر وہ لینا چاہتا ہے، اس کا خنجر میرے اوپر چلنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر جہاں از غیب جانے دیگرست۔ جو تسلیم و رضا کے خنجر کے شکار ہوتے نا، وہ اپنی دنیا میں آپ ہوتے ہیں، وہ اسی میں ان کو مزہ آتا ہے، اور وہی سچی محبت ہے۔ جب تک محبت کرتے ہیں تب تک وارفتگی، عقیدت، بندگی سب، اور جیسے ہی تھوڑا غصہ ہو گیا بدل گئے۔ یہ محبت اور بندگی کی نشانی نہیں ہے، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔
یا پھر یوں سمجھیے کہ کچی محبت ہے جو کبھی بھی ٹوٹ جائے گی، تو اس کو یہ پسند نہیں آیا۔ اب سفارش سے وہ چھوٹ تو گیا، لیکن سفارش کرنے والے سے ناراض ہو گیا، کیوں آپ بیچ میں آئے میرے اور بادشاہ کے بیچ میں۔ تو یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں مولانا روم نے بیان کی، اور اس نے اپنی اس بات کو درست، دیکھیے جبریل علیہ السلام کی مثال دی، دے کر کہا کہ جبریل علیہ السلام کو بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کا خیال آیا پہلے تو ابراہیم علیہ السلام سے آ کر انہوں نے پوچھا، ڈائریکٹ مدد نہیں کر دی۔ محب اور محبوب کے بیچ میں جب کوئی آتا ہے تو اس سے پوچھ کے آنا چاہیے، بغیر پوچھے نہیں آنا چاہیے، اور جبریل علیہ السلام کو یہ اچھی طرح معلوم تھا، حالانکہ وہ اللہ سے اجازت لے کر آئے تھے کہ اللہ کیا تیری اجازت ہے کہ میں جا کر تیرے دوست کی مدد کروں؟ اللہ نے اجازت دی تھی، لیکن یہاں پر علماء نے بیان کیا ہے کہ جبریل معزون تھے۔ معزون کہتے ہیں جس کو اجازت دی گئی ہے، پرمیٹڈ ون، معمور نہیں تھے۔ اب معزون اور معمور میں کیا فرق ہے؟ معزون کہتے ہیں جس کو کسی کام کی پرمیشن دی گئی، آپ نے درخواست کی تھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کہہ دیا گیا اوکے کرو، یہ معزون ہے، پرمیٹڈ ون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر جبریل کو حکم دیا ہوتا کہ جبریل جاؤ ابراہیم کی مدد کرو، تو اب جبریل علیہ السلام معزون نہیں معمور ہو جاتے، ان کی ذمہ داری ہو جاتی کرنے کی۔ اس کے بعد پھر ابراہیم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے کہ وہ اپنا کام کر دیتے، زیادہ سے زیادہ اطلاع دیتے کہ اے ابراہیم اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ تب ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے تھے، کیونکہ مالک کا حکم آ گیا ہے، حکم کے بعد اب بندے کی گنجائش نہیں ہے کچھ بولنے کی۔ لیکن یہ حکم نہیں تھا، صرف اجازت تھی، تو انہوں نے چونکہ اجازت لی تھی اللہ سے، اس کے بعد اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے بھی اجازت لے رہے ہیں۔ جب اجازت دو لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اجازت لیتے ہیں، دونوں سے لینا پڑتا ہے، محبوب سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے اور محب سے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر حکم کا معاملہ آ جائے تو جو بڑا ہوگا اس کا حکم نافذ ہو جائے گا، اب چھوٹے کے حکم کی اہمیت نہیں رہے گی، یہ ہے اصول۔ تو یہاں پر جبریل علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے وہ مصاحب کہتا ہے کہ تجھے سفارش کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ من قلیل وقتمو او جبریل من نخواہم دربرا اورا دلیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور اللہ کے فیصلے کو ہی منظور کرتے تھے، کسی اور کی مدد قبول کرنا ان کو گوارا نہیں تھا، ویسے ہی میرا معاملہ بھی ہے۔ اب اگر میرے محبوب نے، میرے بادشاہ نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے، میں اس میں تسلیم و رضا کے راستے پر ہوں۔ اگر آپ کو سفارش کرنا تھا تو جبریل کی طرح پوچھنا تھا مجھ سے، میں اس زمانے کا خلیل ہوں اور تم جبریل کی طرح ہو، اور میں اپنے اس معاملے میں، میرے اور میرے محبوب کے درمیان کے معاملے میں تم کو رہنما بنانا نہیں چاہتا۔ او ادب ناموخت از جبریل راد کہ بے برسیت از خلیل حق مراد۔ اب یہ مصاحب کہتا ہے کہ میں ناراض اس لیے ہوا سفارش کرنے والے سے کہ سفارش کرنے والے نے سفارش کرنے کا جو ادب ہے، جو ڈسپلن ہے، جو رول ہے، وہ جبریل سے نہیں سیکھا۔ اس کو سیکھنا چاہیے تھا کہ جبریل نے ابراہیم کی مدد کرنے کے ارادے سے آ کر پہلے ابراہیم سے اجازت لی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اجازت دیتے تو وہ مدد کرتے تھے، اجازت نہیں ملی اس لیے جبریل چلے گئے، ویسے ہی اس کو کرنا چاہیے تھا کہ مرادت ہست تا یاری کنم ورنہ بگریزم سبک باری کنم۔ اس کو آگے پوچھنا چاہیے تھا کہ تیری کوئی مراد ہے تاکہ میں مدد کروں، میں بادشاہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، میری بات بادشاہ ٹالتے نہیں ہیں، اگر آپ بولے تو میں آپ کی سفارش کروں گا، مدد کروں گا، ورنہ اگر آپ نہیں چاہیں تو پھر نہیں کروں گا، ایسا کہنا چاہیے تھا۔ ورنہ آپ نے مدد کرنے کا ارادہ تو کیا، آپ نے اپنے آپ میں تو اچھا کام کیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن میرے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوا۔ میں اس طریقے کا عاشق نہیں ہوں کہ جو اپنے محبوب کی ناراضگیوں اور جفا کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے آتا ہے منانا،
وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے منانا آتا ہے، ادائیں آتی ہیں ہم کو بھی ایسی چاہت کی کہ ہم بھی دیکھیں گے کیسے جلال آتا ہے۔ اگر آپ کو چاہت کی ادائیں آتی ہیں، منانا آتا ہے، تو آپ بڑے سے بڑے جلال کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور وہ میں کر لوں گا، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ گفت ابراہیم نے رو ازمیاں، واسطہ زحمت بود بادل آیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا جبریل کو کہ آپ ہمارے بیچ میں سے ہٹ جائیے یہاں سے، آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ میں مشاہدے کی منزل میں ہوں، اور مشاہدے کی منزل جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اتنا قرب کے راستے پر پہنچ جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جس کو مشاہدے کی منزل کہتے ہیں، وہاں پر واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ درمیان میں جو واسطہ چاہیے نا، وسیلہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مشاہدے کی منزل والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ مشاہدے کی منزل پر پہنچ چکے ہیں نا، ان کو کسی وسیلے اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو اس منزل تک نہیں پہنچا ہے اس کے لیے وسیلہ واسطہ سب ہے۔ اب جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں مشاہدے کی منزل میں ہیں، ان کو کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر ای دنیاست مرسل رابطہ، مومنارا زاں کے ہست او واسطہ۔ دنیا میں عام بندوں کے لیے جو اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے رسول رابطہ ہیں۔ رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول مومنین کے لیے واسطہ ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ کا جو معاملہ ہے، جو مقام ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رسول اللہ جاتے ہیں تو بندے ہوتے ہیں، وہ مولا ہوتا ہے، رسول اللہ بندے ہوتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ عام لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں تو عام امتی بندے ہوتے ہیں اور رسول اللہ ان کے مولا ہوتے ہیں۔ یہ ہے رابطہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس عام بندے کو اس مولا سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے۔ تو نبی ہمیشہ رابطہ ہوتا ہے، واسطہ ہوتا ہے، اور جو لوگ رابطے اور واسطے کو بیچ میں سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ ہٹا تو سکتے ہیں، لیکن اگر مشاہدے کی منزل میں ہوں گے تو ہٹا سکیں گے، لیکن اگر مشاہدے کی منزل میں نہیں ہوں گے تو رابطہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ ہر دل ار سامے بدے وہی نہاں، حرف سوتے کے بدے اندر جہاں۔ اگر ہر دل وہ چھپی ہوئی وہی کا سننے والا ہوتا، مشاہدے کی منزل جب تک حاصل نہ ہو تب تک چھپی ہوئی وہی کا سننے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ چھپی ہوئی وہی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر حرف اور آواز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جب وہی کسی کے اوپر نازل کرتا ہے نا، تو وہ حروف اور آواز والی وہی نہیں ہوتی، وہ سیدھا دل میں بات اتر جاتی ہے۔ اور یہ میں الہام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو جو الہام ہوتا ہے نا، وہ نبی کی وحی کے واسطے سے ہوتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ وحی کی بات کر رہا ہوں، جو ڈائریکٹ وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ڈالتا ہے بغیر وساطت وحی کے، جو ڈائریکٹ الہام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جو دل میں بات آتی ہے وہ اگرچہ کہ وحی ہی ہے لفظی اعتبار سے، لیکن اصطلاح میں اس کو وحی نہیں بلکہ الہام کہتے ہیں، یہی بتانے کے لیے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ نبی کی وحی کے ذریعے سے۔ گرچہ او محو حقست و بے سرست، لے کار من ازان نازک ترست۔ جبریل بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی بندے ہیں، بہت ہی قرب والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جبریل کو بڑا قرب حاصل ہے، فرشتوں میں بہت بڑا مقام ہے جبریل کا۔ جتنے اللہ نے فرشتے پیدا کیے سب سے بڑا مقام حضرت جبریل کا ہی ہے۔ یقیناً جبریل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کے درجے میں ہیں، بے خودی کے درجے میں ہیں، مشاہدے کے درجے میں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا کام ان سے بھی زیادہ نازک ہے۔ میری اس کیفیت کو، میری اس حالت کو جبریل بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہاں پر جبریل علیہ السلام نے جو سفارش کی تھی، علماء نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے سارے معاملے میں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اللہ کو پسند آتی ہے وہ فوری کر گزرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اس
تکلیف میں ڈال کر دیکھ رہا تھا کہ دیکھو میرا خلیل کیا کرتا ہے. بچانے والا تو ہے وہ، لیکن دیکھتا ہے ایک وقت تک. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی رضا جوئی سے خوش ہو رہا تھا، ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. تو وہ خوشی کا ماحول تھا، خوشی کے احوال تھے، وہ جبریل علیہ السلام مشاہدہ کر رہے تھے اس چیز کا. اس وقت آپ نے کہا کہ اس وقت میں ابراہیم کی مدد کی اجازت لے لوں، حالانکہ جو اللہ تعالیٰ کرنا ہے کرے گا، میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اجازت لے لوں تاکہ میرا نمبر بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تیرے خلیل کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو جبریل اپنا نمبر بڑھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے گئے تھے. تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا کام کرنے کے لیے، ان کے لیے جایا نہیں جاتا، اپنا نمبر بڑھانے کے لیے جایا جاتا ہے. لیکن ابراہیم نے بھی مدد نہیں لی. کردے او کردے شاہست لیک پیش چشمم بدنمائن داست نیک. اگرچہ جبریل کا کام بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ جبریل بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتے. اجازت لے کر ہی آئے ہوں گے یقیناً، لیکن میں عشق کی جس منزل میں ہوں وہاں پر جبریل سے مدد لینا میرے لیے بدنما ہے، اس لیے میں نہیں لے سکتا. اونچے عین لطف باشد بر عوام قہر شد بر عشق کے شان کرام. دیکھیے، عام آدمی کا معاملہ اور بڑے لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کے لیے مہربانی کہلاتی ہے، لیکن قریبی آدمی کے لیے وہی ظلم ہے، وہی ظلم ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام آدمی کے لیے نیکی ہے، قریبی اور بڑے لوگوں کے لیے وہی گناہ ہے. اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دو لوگ ہیں، ایک بہت ہی قربت والا ہے، قریبی ہے، اور ایک دور ہے، زیادہ قریب نہیں ہے. اب بادشاہ کے پاس جاتا ہے کوئی آدمی، دونوں آدمی. ایک آدمی جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے کہ بادشاہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ کی اجازت چاہیے. اور جو دور والا ہے، مکمل دور والا ہے، وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے، قریب والے ہی پوچھیں گے نا. تو وہ پوچھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہاری مرضی. میں تو نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، لیکن ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. وہ فوری خوشی خوشی چلا جاتا ہے، اجازت مل گئی. لیکن جو بہت زیادہ قریبی آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کی اجازت نہیں چاہیے، آپ خوشی سے کہیں تو جاؤں گا، اس طرح کی اجازت نہیں چاہیے مجھے. میرے لیے تو اس طرح کی اجازت دینا میرے حق میں گناہ تصور کرتا ہوں. آپ نہیں چاہتے پھر بھی اجازت دے رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں، میں نہیں جاؤں. یہ فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو عام آدمی کے لیے گناہ ہے ہی نہیں. جیسے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ میں یہ کام کل کروں گا. اگر یہی جملہ کسی نبی کے منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ گرفت کر لے گا، پکڑ لے گا. تو نے ایسے کیسے کہہ دیا میں یہ کام کل کر دوں گا؟ ہمارے پاس گناہ نہیں ہے. ہم اگر یہ جملہ بولیں میں یہ کام کل کر دوں گا، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن نبی کے پاس یہ جائز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. اور پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس طرح کہنے پر. اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، جب تک کہ ساتھ میں انشاءاللہ نہ لگاؤ. اللہ نے چاہا تو کروں گا. لیکن ہم تو ہزاروں بار بولتے رہتے ہیں بغیر انشاءاللہ لگائے، بلکہ جس چیز کو ٹالنا ہوتا ہے وہاں انشاءاللہ لگا دیتے ہیں. یہ تو گناہ ہے. لیکن ہم کو پکڑ نہیں ہوتی، انبیاء کرام کو پکڑ ہو جاتی ہے. تو جتنا آدمی جتنا قریب ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی غلطی اس کی پکڑ میں آتی ہے. خیر شد بر عشق کے شان کرام. جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، قریب لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے عام آدمی کو دی گئی اجازت ان کے لیے اجازت نہیں ہے. عام آدمی کی نیکی ان کے حق میں نیکی نہیں ہے، ظلم ہے. بس بلاؤ رنج می باید کشید آمرا تا فرخرا تانند دید. بہت سی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنا چاہیے، مجاہدے کی منزل سے گزرنا چاہیے،
تب جا کے مشاہدے کی منزل کی طرف آپ قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہوئے مشاہدے کی منزل کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کی حروف واسطہ اے یار غار، پیش واصل خار باشد خار خار۔ اے میرے یار غار، اے میرے دوست، اے میرے ساتھ رہنے والے، یہ جو واسطہ ہے نا، درمیان میں وسیلہ ہے، یہ حروف اور آواز کا محتاج ہے، آپ کے بولنے کا محتاج ہے۔ عاشق کے پاس یہ نہیں چلتا، اس کے پاس تو یہ کانٹے ہیں، کانٹے، یہ سفارشیں، یہ خواہشیں، یہ کانٹے ہیں، وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بس بلاؤ رنج بایست و وقوف، تا دمد آن روح صافی از حروف۔ بہت سی بلائیں آتی ہیں، بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت سے رنج آتے ہیں زندگی میں، اس میں ٹکاؤ ہونا چاہیے، آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب تک یہ کریں گے نہیں تب تک آپ کی روح چمکے گی نہیں۔ روح کو چمکانے کے لیے آپ کو مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اب تک آپ دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے، آرام و آسائش کی زندگی جب تک ملتی رہی آپ کو اس میدان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی، حالانکہ یہ اصلی میدان ہے، اصلی زندگی ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، بس دنیا داری ہی کرتے رہے، شان و شوکت ہی کرتے رہے، آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کی طرف ہی فکر کرتے رہے، نام کی، عزت کی فکر کرتے رہے، شیطانی راستے پر چلتے رہے، بھوک، غصہ، ان چیزوں سے کیسے نمٹنا چاہیے آپ کو کچھ خبر نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کو مصیبت کی زندگی لا دی، کیونکہ آپ کی روح گندی ہو چکی تھی، برائی کی طرف جاتے جاتے آپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ آپ کس حالت میں چلے گئے تھے گندگی کی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ کی روح کو صاف شفاف کیا جائے، اسی لیے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر کے اس راستے پر لایا گیا۔ اب جب تک آپ اس راستے پر ہیں تب تک صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی نعمت تصور کرتے ہوئے اس زندگی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیک بازے زی بلا کشتر شدند، باز بازے صافیوں پر تر شدند۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب مالک کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ناراضگی کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر وہ ناراضگی دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا، پریشانیوں کا اس کے اوپر آنا اس کی صفائی، اس کی باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بلاؤں کا، مصیبتوں کا نازل ہونا اس کے گناہوں کو میٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو ناراضگی سے اور مصیبتوں کے آنے سے اور زیادہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو ناراض ہو جائے تو محبوب کو منائے، دوسرا وہ ہے جو ناراض ہو جائے تو اور زیادہ دور ہو جائے، اور زیادہ اس کی سرکشی بڑھ جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔ تاب کے درگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در